الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین ذویل احتشام رب العزت پاک بارگاہ کا دعا ہے رب العزت ناچیز کو سچ حق بیان کرن دی سن سنا دے اسا سارے کو عمل دی توفیق عطا فرماوے محترم سامعین حضرات اس کائنات دے اندر اس دنیا کو بناون دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے پیا ہر ایک چیز کو بناون دا مقصد کہیں نہ کہیں کام واسطے وہ ضرور بنی گئی ہے جی میں کہ سٹینڈ ہے پیا سپیکر دکھاؤن واسطے بنایا کہ سپیکر بولن واسطے تاکہ دور تک آواز پہنچائی ہوئی انہیں ہر ایک چیز مسجد بناون دا مقصد ہے پیا تاکہ اللہ کی عبادت کی دی گھراں کو بناون دا مقصد ہے پیا کہ سردی دے اندر سردی کو بنتے رہے گرمی دے اندر چھان اندر باویں ہر ایک چیز دا کائنات دے اندر ذرے ذرے دا بنن دا مقصد ہے پیا ایویں ہی انسان دا مقصد ہے بنن دا انسان دی تخلیق دا مقصد ہے پیا ہر ایک چیز بے مقصد بے فائدہ پیدا نہیں کی گئی چاہے خوبصورت ہے یا بدصورت ہے اندے دنیا دے آمن دا مقصد کوئی نہ کوئی ضرور ہے پیا تو اس آئے مبارکہ دے اندر رب العزت نے انسان دے جنہ دے آمن دا مقصد بیان فرمائے اگر محبت نال بیٹھے بیٹھے آقو سبحان اللہ پڑھئے قرآن خالق کائنات نے اپنے پیارے کلام دے اندر ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا
پیدا نہیں کیتا او اللہ رب العزت اے سورج جڑا اے بھی بے مقصد سے بے فائدہ نہیں اے رب لم یزل نے پیدا کیتا ہے انسان دی خدمت واسطے اے انسان دی خدمت کرے دے گویا کہ اللہ دی عبادت کرے دے اے جڑا رات چند ہوندا ہے اے انساناں کو رات کو روشنی دے دے زمین دی جگ بگا ویندی فرمایا کہ اے اللہ دی عبادت کرے دے گویا کہ انسانیت دی خدمت کرے دے رات کو چھوٹے چھوٹے ستارے سب نظر آنے دے جڑیاں ساری اکھیاں کو نہ روشنی دے دے نہ دیکھ دے نہ کو دل کو اپنے تہرا ساجے دے فرمایا اے انسان دی مقصد نہ اے ہے کہ انساناں کو پیدا دے دے گویا کہ رب دی عبادت کرے دے مسلمانوں ہر ایک چیز دا مقصد ہے اللہ رب العزت نے درختاں کو پیدا فرمائے اتے پھل لائے پھول لائے گویا کہ انساناں دی خدمت کرے دے لیکن رب دی عبادت کرے دے فرمایا ہر ایک چیز اتے کے تھوڑا چلیے اللہ دی ایک مقدس جماعت ہے ایک مقدس جماعت ہے جنہاں کو ملائکہ آکھویں دے جنہاں کو فرشتے آکھویں دے وہ بھی اللہ دی عبادت کرے دے وہ تسبیح و تحلیل بیان کرے دے جس ٹائم رب لم یزل نے اپنا نائب زمین دے بناون دا ارادہ فرمایا رب لم یزل نے پہلے سپارے دے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ رب لم یزل نے فرمایا اور اے میرے محبوب اس وقت کو یاد کرو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ جل تیرا رب نے ارادہ کیتا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرماون دا للملائکۃ انی جاعل اللہ رب العزت نے فرمایا میں اپنا نائب بنانا چاہنا زمین کے اندر اپنا ایک خلیفہ انسان بنانا چاہنا فرشتہ نے اللہ رب العزت پاک بارگاہ کے اندر عرض کی دی اے رب لم یزل انی جاعل فی الارض کیا تو یہ ایک خلیفہ بنانا زمین تے چاہنے جڑا زمین تے وندے خون ریزیاں کرے سی جڑا زمین تے وندے فساد کرے سی جڑا زمین تے وندے پھرا دا حق کھا سی جڑا بہن دے حق ظلم کرے سی جڑا اپنے والدین دی نافرمانی کرے سی جڑا حق ہمسایاں دا کھاوے سی جڑا یتیماں دا حق سلب کروے سی رب لم یزل نے فرمایا او میرے فرشتوں فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا تمہاری نگاہ جڑی نا انہاں چھیڑے دے ہوتے ہیں انہاں فسادیاں دے ہوتے ہیں بھائی لیکن قال انی اعلم جڑا کچھ میں جان لا ما لا تعلمون فرمایا تساں آدم علیہ السلام دیو سی اولاد نظر رکھ دے وے جڑا خون ریزیا کرے سی خون دیاں گولیاں کرے سی جڑا قتل برپا کرنے سے جڑا فسق و فجور کرے سے لیکن میری آدم دی اس اولاد نگاہیں پہ جڑا ہے گوندا مسلمان پھرا بھوکا ہو سیدھا کو روٹی چاہے سے پیاسا ہو سیدھا کو پانی چاہے سے بے سہارا ہو سیدھا کو سہارا چاہے سے انہاں دل دے اٹھایا اس کا دل کا سہارا بڑھے فرمایا لوگوں میرا اس لوگوں دے اے میرے فرشتوں میرے انہاں بندے دے نگاہیں پہ جڑا کچھ میں جاندا تساں نہیں جان دے ہن فرشتہ نے آکھا اے اللہ تے کوئی عبادت دی ضرورت قالوا اساں تیری عبادت کرن واسطے کافی ہے نحن نسبحک بحمد ربک ونقدس لک اساں تیری تسبیح تحلیل تقدیس تقریر تیری ہر عبادت کرن واسطے اساں حاضر ہیں مولا اساں ہر ایک چیز کو غفلت در گزار دے والے او نہیں سے جڑا ایک تیری عبادت کر سا بیزار ہو بنو اے مولا اساں تیری عبادت کرن واسطے کافی ہے رب لم یزل فرمایا میں انسانوں کو اپنی عبادت واسطے پیدا کرنا ہے اے دیکھ لو کہ فرشتے جن اللہ دی دوری مخلوق ہیں اگر فرشتہ عبادت کرے او کھامن دور پاکے سمن دور پاکے او گناہ دور پاکے گناہ تو معصوم عصیان دور پاکے فرمایا اگر بندہ ہوئے عبادت کرے بچے بھی ہوئے بیوی بھی ہوئے گھریلو معاملات پریشانی
موجودگی دے اندر اپنے کاروبار دی ٹینشن دی موجودگی دے اندر قلبی میری عبادت پیا کریں دے دیکھو رب میرا بندہ کیڑا میں کو سجدے دے اندر یاد پیا فرمائندہ اگر بندہ رب دی عبادت کرے اللہ رب العزت فرشتہ اندر ناز کرے دے اگر کیوں فرشتے کو جیرے بارے دسا دے لگے خون ریزیاں کرے سے اے خون برپا کرنے سے پھوڑنے کو میرا بندہ کی میں میری عبادت پیا کرے دے اپنے زمین جھکا دے میں سبحان ربی العالی فرمایا مسلمانوں ہر ایک چیز دنیا دے پیدا ہوتا مقصد ہے پیا رب العالمین زلینہ کو انسانہ کو پیدا کیدا جنہ کو پیدا کیدا جلے فرشتہ نے آقا زندر عبادت واسطے کافی ہے اور ذرا مقصد عبادت کرنا بھی ہے انسانہ دے مسلمان دے دل جوئی بھی کرنی ہے اور میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں بندے کو چاہیے کہ ایک روچے دا سہارا بن دینا ہے انہیں دل کی تکلیف کو اپنی دل کی تکلیف سمجھے انہیں جسم کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے انہیں بھوکا ہونا پیاسا ہونا اپنا بھوکا پیاسا ہونا سمجھے انہیں درد کو اپنا درد سمجھے فرمایا یہی انسانیت کا مقصد ہے یہ بھی انسانیت کا مقصد ہے یہ وقت خواجہ میر درد نے کیا ہو فرمایا دل درد دل کے لیے انسان کو پیدا کیا درد دل کے لیے انسان کو پیدا کیا ورنہ اس کے ساتھ کے لیے کچھ کم نہ تھے معزز فرشتیاں کو یہ واسطے خواجہ میر درد نے آگیا انسان کو درد دل واسطے پیدا کیتا گئے انہیں عبادت واسطے تسبیح واسطے تحلیل واسطے قیام واسطے رکوع واسطے سجود واسطے انہیں تسبیح و تحلیل حمد و ثنا بیان کرنے واسطے فرشتے بھی کافی کتنے فرشتے کوئی انہوں نے گنتی نہیں کر سکتا کوئی شمار نہیں کر سکتا یہ چار مقدس معتبر فرشتے وہ جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل فرمایا انہوں نے علاوہ اللہ رب العزت نے اتنے فرشتے پیدا کے دن اگر کوئی شمار کرنا چاہے کوئی نہیں کر سکتا فرمایا کہ وہ دا دور دی گالے جڑا میرے آقا علیہ السلام دا روز انور ہے روز مبارک ہے اللہ رب العزت دے صبح کو 70,000 فرشتے روز انور دے حاضر ہونے آج درود و سلام دے گجرے پیش کرے جڑے صبح کو 70,000 پڑھ دے ویسے بل شام کو بھائی جماعت 70,000 فرشتہ دیا سے وہ آدھے آقا علیہ السلام دے روز انور دے درود و سلام پڑھ سن فرمایا جڑا ایک دفعہ پڑھ دے ویسے قیامت تک ہونی دوبارہ باری کہنا خدا اندازہ لو جڑا 70,000 فرشتہ جماعت صبح کو آوے وہ قیامت تک دوبارہ نہیں آ سکتے جڑی شام کو 70,000 دے جماعت آوے وہ دوبارہ بل قیامت تک نہیں آ سکتے اے مسلمان تیرے مقدر تیرے نصیب کتنے بھلے ہیں کتنے اچھے تو ساتھ اندر نو دفعی بھائی سکتا ہے تو ساتھ اندر ایک دفعی بھائی سکتا ہے تو 5 سال میں بار بھائی سکتا ہے جلے تے کو اللہ رب العزت طاقت نے بھیجے سونا قبول جا فرماوے ہو نہیں بن سکتا ہے او مقدس فرشتہ نے جماعت جڑے اللہ دی تسبیح و تحلیل بیان کرے انسان کو انسانیت درد واسطے پیدا کیتا گئے فرمایا کہ انسان دے حکمت نال ساتھ دے میرے آقا علیہ السلام دا غلام مسلم شریف دی حدیث مبارکہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی عز وجل ينظر الى اجسادكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نا بندے دے جنا شکل نہیں دیتا بندے دے جسم کو نہیں دیتا بندے دے انگلیاں کو نہیں دیتا بندے دے چہرے کو نہیں دیتا بندے دے پیراں کو نہیں دیتا بندے دا جسامت کو نہیں دیتا بلکہ ينظر الى صورتكم فرمایا انہیں صورت کو نہیں دیتا انہیں رخ سارا کو نہیں دیتا انہیں لب و لحم کو نہیں دیتا ادھر پہ لم یزل
کہ بندے را دل لے دے فرمایا کہ ہی بندہ دل تو مقام حاصل کرے دے اگر بندہ عبادت میں مقامات اندر وہی دل دے وجہ تو بہ دے اگر بندہ کہے اپنے دوستوں دنال رشتہ دارہ دنال اچھا سلام کرے نہیں دل دے وجہ تو رکھ دے اگر کہے دنال بغض رکھ دے دشمنہ رکھ دے دل دے وجہ تو رکھ دے سلطان العارفین شقی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ کیا ہو فرمائے آپ فرمائے دل دریا سمندر ڈونگے حد کون دلا دیا جانے سامعین اسی وقار رب العزت نے انسان کو درد دل واسطے پیدا کیتا ہے انسانیات میں ہمدردی واسطے پیدا کیتا ہے ہی واسطے قصور کا شہزادہ بولے بابا بلے شاہ سرکار آپ بولے آپ کیا فرمایا مسجد ڈا دے مندر ڈا دے مسجد ڈا دے مندر ڈا دے جو کچھ ڈھینا مسجد ڈا دے مندر ڈا دے جو کچھ ڈھینا پر بھولے آگی سے دا دل ڈائیں ہوندے وچ رب رہدا انہا مطلب ہی نہیں کہ شام کو ہتھوڑی زیادہ مسجد گھٹامن شروع تھی وجہ مسجد نماز ہوئے نہیں سے پڑھے چلو ایک گھٹائی دیو عجابِ صاحب آقا جمعے دے وچ مسجد ڈا دے آپ میرے نے بولے شاہ سرکار مسجد ڈا دے مندر ڈا دے جو کچھ ڈینا آپ فرمیرے نے کہ مسجد ڈا دے یہ تھوڑا گناہ ہے لیکن انسان دا دل دیا دوڑے سے دل ہے سے کو بڑا 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 پیا ہن انسان دے دل دا مقصد بیان کیتی کہ علماء کرام اگر کہے بندے نے نیکی دی دعوت دیتی ہے اس دی دعوت کو قبول نیکی دی نہیں لیتا ہن دیکھو کہ انہیں دل اندر کتنی تکلیف تھی اسی دل ٹوٹا دل دے اندر دکھ دیا ہی واسطے بھلے شاہ سرکار فرمایا مسجد ڈا دے مندر ڈا دے جو کچھ کہنا پر بھولیا دل نہ کسی دا ڈائیں اندے وچ رب دل نہ دل نہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے نفلی روزہ رکھایا آپ نے ایک مرید دوری چوئی کھانا پیش کرتے لذیذ مزیدار آپ کی بارگاہ میں حاضر دیا آپ دو روزہ آئی پہ نفلی اگر ایک مسئلہ ہے پہ آگا کہ نفلی روزہ ہے پہ اگر کوئی دعوت ہوئی کر دے وے کو بلا بے وڈے دعوت ہوئی کو قبول کر لے کھا لے خودی قضا بعد نفلی کر لے فرضی روزہ نہ نفلی روزہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس ٹائم کھانے گھڑا ہاتھ اٹھا دے ایک لقمہ باندھے اپنے منہ اندر پایا ایک مرید آپ کا پتہ دے دا جلدی جلدی آنے کر دیا کہ حضور توڑا روزہ ہے آپ نے کو پکڑ دے بلا رہی آپ نے دوجہ لقمہ باندھے کہا آپ نے فرمایا کہ جنہ میرا مرید یہ اتنا سفر تو کھانا لے دے ہے اگر میں ادھر کھانا نہ کھاؤں نا دل ٹوٹ ویسی فرمایا کہ یہ صحیح مرشد کیوں سن درس پہ دیتے ہوئے کیوں سن تبلیغ پہ کرنے دے ہوئے کہ جڑا کھانا تساں دے پے وے روزے گزرنے دے پے وے آپ نے فرمایا چلیا گل سن میری اے روزہ میں توڑ تے ایندی قضا ہے بھئی پر دل ٹوٹے دی قضا ہے دل ٹوٹ گیا ان دی قضا نہیں اے روزہ توڑ تے نفلی روزہ ایندی قضا میں کر لے سا لیکن وہ دل توڑے واڑے نہ کھوا ایندی قضا ہے پتہ چلا کہ انسان
انسانیت درد رکھنا بھی عبادت ہے بھائی. اگر کوئی کئی چیز دی دعوت نہیں دے، کوئی نیکی دی دعوت نہیں دے، سب کو چاہیے کہ اس دی دعوت کو قبول کر لا. رب العالمین ازل دل تو پاک ہے، سوچ تو پاک ہے، جسامت تو پاک ہے، لیکن رب العالمین ازل دی طرف جس ٹائم ٹائم دا بلاوا آندا ہے تو وال باسا اس بلاوے دے لبیک نہ آکھو، اس بلاوے دے حاضر نہ تھیو، وال یقین منو کہ وہ احکم الحاکمین ذات اس بندے دے کتنا رنجیدہ ویڈیو سی. اگر میں بلا فرض اذان دے مسجد دا ایک نمازی بھی نہ آوے، یقین من دل آنسو سون دے رو گئے. مسجد نمازی نہ ہوئے، مسجد ہوئے آلہ پڑھی آئی، لیکن پنج آزان بھی تھی بھی ہوئے، لیکن نمازی نہ آوے. یقین من میں دا کیا رو دا اسا مسجد دی طرح دیوار کے سارا کچھ بھی گلزار بھی نہیں ہو سکتے کہ مولا کیسے ایسے بندے پیدے کے دیں. اور اس ٹائم فرشتے بھی ہوئے اللہ دی پاک بار کا اندر آدھو سے مولا نے ایک دل کر کیلے بہران بھی ایسا تک جو آکھا تیری عبادت کروا سے کافی ہے بھائی. من تو آکھا بھی کہ میرے وہ بندے عبادت کرے سے منو نسو کہ جنہیں فرشتے اللہ دی پاک بار کا اندر یہ عرض کرے دے اسے کہ مولا تیرے بندے تیری عبادت کروا سے مسجد اندر نہیں آتے. نبال کیا مقام اسے اللہ رب العزت اپنے فرشتہ کو کیا جواب عطا فرمیدا اسے. جس ٹائم بندے عبادت کریں دے رب رکش کریں دے اپنے فرشتہ نے ناز کریں دے بندے اور دیکھو جیڑے میرے بندہ نے بارے فرشتے آ جائے کہ انہوں کو نہ پیدا کرو. دیکھو کتنی میری عبادت آج جن کے ساری دنال پہ کریں دے. صبح کو ٹھنڈ ہو دیا اپنے بسترہ کو چھوڑ دے، انہیں ٹھنڈے پانی دنال وضو کر دے، میری پاک بار کا اندر آئے کھڑے رب اس ٹائم بڑا ناز کریں دے. فرشتن اندر بہلے سامینی سی وقار رب العالمین ازل انسانی درد اور عبادت اندر لطف مزہ ذفیق عطا فرماوے. آمین بجاہ نبی امین. جن حضرات